خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 11واں باب 25ویں آیت سے 30ویں آیت تک۔ اس وقت یسوع کہنے لگا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو دناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ تجھے ایسا ہی پسند آیا۔ میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج میں سب سے پہلے یاد کرنا چاہتا ہوں اس پاک عبادت میں ریورنڈ فادر فرانسس ندیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی ساری خدمت کو۔ کل وہ خداوند میں سو گئے۔ ایک لمبا عرصہ کاہن کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے خدمت کرتے ہوئے خداوند سے جا ملے ہیں۔ فادر فرانسس ندیم کا تعلق گجرانوالے سے ہے۔ میرا اور فادر فرانسس ندیم کا ساتھ 50 سال کا ہے۔ ہم 1970 کو دونوں گلبرگ سینٹ میری اسکول میں 7ویں کلاس میں داخل ہوئے۔ ہاسٹل تھا۔ 7ویں کلاس سے آج تک ہم اکٹھے رہے ہیں۔ یہ 50 سال بنتا ہے۔ ہم نے اکٹھے سیمنری کی تعلیم حاصل کی، 6 سال فلپائن میں فادر بننے کی ٹریننگ حاصل کی، واپس آئے، 14 ستمبر 1984 کو کاہن بنے، اور اس کے بعد خدمت کرتے رہے۔ بہت دفعہ ہم ایک ہی پیرش میں بھی خدمت کرتے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مختلف پیرشز میں بھی۔ اور پھر انہوں نے اپنی خدمت کا رخ بدلا، اور ان کی خدمت کے 2 بڑے پہلو آئے سامنے۔ نمبر 1، انہوں نے اپنے لیے چنا کہ وہ انٹرفیتھ ریلیجیس ڈائیلاگ، جو مختلف مذاہب ہیں ان کے درمیان رابطہ قائم کرنا، ملنا جلنا، تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور معاشرے میں ہم آہنگی پیدا ہو۔ بہت دفعہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں بہت ساری باتوں سے غلط فہمیاں آ جاتی ہیں، اور کئی دفعہ ہم ایک دوسرے کو سنتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں، اس لیے یہ غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ان کا واحد راستہ تھا کہ رابطہ کیا جائے، اور فادر فرانسس ندیم نے اس ڈائیلاگ کو، اس رابطے کو اپنی خدمت بنا کر اپنایا، اور زندگی کے آخری سانسوں تک اس میں قائم رہے، اور ایک بڑا نام پاکستان میں ان کا نام ہے۔ کل جب ان کا فیونرل تھا تو بہت سارے جنازے میں مولوی حضرات بھی آئے، مولانا۔ جب ہم فادر پاکباز کے لیے تیار کھڑے باہر تھے تو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا عاشق حسین ہیں، ان کا بہت بڑا مدرسی ہیں ادھر لاہور میں، انہوں نے کہا کہ آج
فادر فرانسس ندیم کی وفات سے کرسچن اور مسلمانوں کے درمیان ایک پل ٹوٹ گیا. سو فادر فرانسس ندیم دونوں مذاہب کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ جہاں بھی کوئی مشکل ہوئی، جہاں بھی کوئی پریشانی ہوئی، وہ ہمیشہ اکٹھے وہاں گئے، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان کی مشکلات میں ان کی مدد کی. ان کی دوسری بڑی خدمت کہ وہ 4 بار ہماری جماعت کے سردار صاحب مقرر ہوئے، اور انہوں نے جماعت کے لیے بہت کام کیا، اور 4 سال سردار صاحب ہونے کی حیثیت سے ابھی بھی وہ خدمت کر رہے تھے کہ خداوند میں سو گئے. ان کی ڈیتھ جمعے کو ہوئی ہے، اور بدھ کو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، اور 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے. اتنی لمبی کبھی بھی نہیں ہم بیٹھے ہیں، آئے گئے بس تھوڑی دیر بیٹھے. لیکن اس بار وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا یار اٹھ کے نہ جاویں، میں ٹر جانا ہے. میں ویسے ہی مذاق کر رہا تھا، نہیں علی بہت عمر ہے، بہت کچھ کرنا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے دل کی بات کہہ رہے. انہوں نے کاہن ہونے کی حیثیت سے بھی مختلف پیرشز میں کام کیا. ہم جانتے ہیں کہ وہ کینٹ میں بھی پیرش پریسٹ کی حیثیت سے کام کر کے گئے ہیں. ان کی زندگی خدا کی خدمت سے بھری ہوئی ہے. ہم آج ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی ساری خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سلیوٹ کرتے ہیں. ان کا کل جنازہ تھا، آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا، انٹرنیٹ پہ بھی آ رہا تھا، فیس بک پہ بھی، اور آئزک ٹی وی والے بھی وہاں پر موجود تھے، اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ جو عام چینل ہیں ہمارے سارے وہاں موجود تھے. یہ بڑی شاہانہ انداز میں ان کو گڈ بائی کہا گیا ہے. 3 بشپ صاحبان، 87 پریسٹ کاہن تھے وہاں پر، بے شمار سسٹرز، فادر، سب اس کو سلیوٹ کرنے آیا، ان کی خدمت کو، ان کے کام کو، ان کی کاہنانہ زندگی کو. آج چونکہ وہ یہاں بھی پیرش پریسٹ رہے ہیں، ہمارا علاقہ چھونی کا علاقہ ہے، ہم بھی آج ان کی خدمات کو سلام کرتے ہیں، سلیوٹ پیش کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں خدا اپنے بندے پر رحم فرمائے اور انہیں ابدی زندگی عطا کرے، اور کہ وہ ان کا خاندان خداوند میں بڑی تسلی پائے، اور کہ ان کی خدمت بھی، ان کا مشن بھی آگے بڑھ سکے. یہ مانگتے ہیں مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین. آج پاک انجیل میں یسوع مسیح نے ایک زبردست دعوت دی. یہ متی 11واں باب ہے. اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. یہ جو لفظ آؤ ہوتا ہے نا، آؤ، یہ کسی کو بلانا ہے اور کسی کو دعوت دینا ہے. اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ. کسی کے پاس نہیں جاؤ، شخصی طور پر ہے. یسوع بلا رہے ہیں نا، میرے پاس آؤ. اور کیوں آؤ؟ میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ میں تمہیں آرام دوں گا. اگر آپ انسانی زندگی کو دیکھیں نا، صبح سے شام تک ہر انسان، میں بھی آپ بھی، سب زندگی کی مختلف فکروں میں الجھے ہوئے ہیں. ماں باپ کی فکر ہے، ماں باپ کو بچوں کی فکر ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کی فکر ہے، بچوں کے مستقبل کی فکر ہے. کیا ہوگا؟ بچے کامیاب ہوں گے، کیسے کامیاب ہوں گے؟ کام کاج کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، روٹی کی فکر ہے، روٹی کپڑا اور مکان کی فکر ہے.
اور خاص کر ان دنوں میں، کرونا وائرس کے دنوں میں، یہ فکریں اور بڑھ گئی ہیں. صبح سے شام تک انسان انہی فکروں میں ہے. اور یہ فکریں آج انسان پر بہت بوجھ بن گئی ہیں. یہ پچھلے ہفتے میں ٹیلی ویژن پہ ڈاکٹر کو سن رہا تھا کہ یہ کرونا وائرس کے انسان پر کیا اثر ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان گھر میں رہ کر بہت ساری مشکلات کا شکار ہو گیا اور بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو گیا. کہتا ہے کتنے لوگ آئیں گے جنہوں نے کندھے دی، کیوں؟ سارا بوجھ کتنے چکنا ہے؟ کندھے آتے. پھر ہم کہتے ہیں بوجھ ہے میرے تے. ڈاکٹر کہہ رہے تھے ڈھیروں مریض آ رہے ہیں جی، سر درد بہت ہے، بلڈ پریشر بہت ہو گیا ہے، یا کسی کی شوگر ہائی ہو گئی ہے یا کسی کی شوگر لو ہو گئی ہے. یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ فکروں سے. انسان جو ہے نا، ایسے لگ رہا ہے جیسے لڑ رہا ہے، کبھی اپنے آپ سے، کبھی دوسروں سے لڑ رہا ہے، اور کبھی اپنی زندگی سے، زندگی کی دوڑ سے لڑ رہا ہے، ضرورتوں سے لڑ رہا ہے اور پوری ہو نہیں رہی ہیں. اور سارا دن دوڑ کے پیچھے وہ مانگتا کیا ہے؟ سکون مانگتا ہے، آرام مانگتا ہے، سلامتی مانگتا ہے، چین مانگتا ہے، اور ہمیں ملتا نہیں ہے کیونکہ ہم اکیلے دوڑ رہے ہیں. اور اکیلے اس دنیا میں یہ سارا بوجھ اٹھانا، ان ساری فکروں کو لے کر چلتے رہنا، یہ بڑا مشکل ہو گیا. مشکل تھا اور مشکل اب بھی ہے. اور یہ حالات جو ہیں یہ اور بھی ہمارا بوجھ بڑھا دیتے ہیں اور بھی مشکل کر دیتے ہیں. اس لیے آج یہ یسوع کا وعدہ، یسوع کے یہ دعوت بہت پرمانی ہے. اے تھکے ماندے، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. اور آگے نا ایک مثال یسوع نے پیش کی ہے. کہا میرا جوا اٹھا لو، نرم ہے. دو چیزیں ہیں، ہلکا اور نرم. یہ جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں نا، ابھی تو ٹریکٹر کا دور ہے، سائنسی دور ہے، یہ سارے کھیت ٹریکٹر سے ہل چلایا جاتا ہے. لیکن پرانے وقتوں میں بیل کے ساتھ، اور ایک بیل نہیں، دو بیل ہوتے تھے. اور دونوں کو جوڑا کیسے جاتا تھا؟ ان کے گلے میں، دونوں کے گلے میں ایک جوا لکڑی کا ایک بنا ہوتا ہے، وہ دونوں کے گلے میں ڈالتے تھے، اور اس کے ساتھ ہل باندھی ہوتی تھی. یہ دونوں کیا کرتے تھے؟ اگر وہ اکیلا چلائے گا تو یہ زمین کو ہموار کرنا بہت مشکل ہے، کلیاں ہل چلانا بہت اوکھا. اس واسطے دوسرے بیل دی ضرورت پیندی سی. دونوں برابر زور لگاندے سن، آسان ہو جاتا سی، آسان ہو جاتا. ہل چلانا آسان، زندگی دی دوڑ آسان. اور یسوع نے کہا میرا جوا ہلکا بھی ہے، بہت وزنی نہیں، کیونکہ کئی دفعہ بیلاں دے اوتے بہت وزنی جوا رکھا جاتا. یسوع کہتا نہیں، میرا جوا ہلکا ہے، کوئی وزن نہیں، انہوں چکو گے کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، آسان اور نرم ہے. کئی دفعہ یہ لکڑی کا جوا جو ہوتا تھا یہ بہت سخت ہوتا تھا، اور یہ بیلوں کی کمر جو ہے نا زخم کر دیتی تھی. یسوع کہتا ہے نہیں، میرا بوجھ ہلکا، میرا جوا ملائم ہے، نرم ہے، ہلکا ہے، وزن نہیں ہے، یہ زخم نہیں کرے گا. کیا کہہ رہا ہے یسوع؟ یسوع کہہ رہا ہے مجھے اپنا لو، میں تھوڑا ساتھی بناں گا. اے کلیا نہیں، زندگی دی گڈی کلیا نہیں چکی جانی، مینوں ساتھی بناؤ. اے ساریاں فکراں کلیاں کو لے کے نہیں چلے جانا، میرے پاس آؤ، میں تھوڑا ساتھی بناں گا. تسی کلے ہو، تانوں دوسرا چاہیے، میں وہ دوسرا واں، میں تھوڑا ساتھی بناں گا. اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں،
میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ مقدس پطرس اپنے خط میں لکھتے ہیں، اے بھائیو اپنی فکریں خداوند پر ڈال دو کیونکہ وہ تمہاری فکر کرتا ہے۔ اسی زبور چ گانے ہیں نا، اپنا پار یہوہ تے سٹ آپ ہی وہ سنبھالے۔ یہ جو پار اساں چکیا ہے نا سویر تو شام سیدھا، دکھ تکلیف بیماریاں پریشانیاں اپنیاں نہیں تے اولاد دیاں ماں باپ دیاں بزرگاں دیاں ڈھیر ساریاں، یہ فکراں نے، یہ بھار ہے، یہ وزن ہے۔ اور انسان اس وقت اس وزن ہیٹھاں اس بھار ہیٹھاں انہاں فکراں تھلے دب گیا۔ اس واسطے مشکلات پریشانیاں بیماریاں جسمانی بیماریاں نفسیاتی بیماریاں بلڈ پریشر کی بے شمار۔ یسوع مسیح کی کہہ رہا ہے کلے نہ دوڑو، کلے نہ یہ بوجھ اٹھاؤ، مینوں نال لے لو، مجھ سے سیکھو۔ یسوع کہتا ہے میرے پاس آؤ مجھ سے سیکھو، مینوں نال لے کے چلو، میں تہاڈے نال ہاں۔ یسوع آج یہ نہیں کہہ رہا میں تمہارا بوجھ اٹھاؤں گا، یسوع کہتا ہے میرا جوا پہن لو، یعنی ایک پاسے میں ہاں تے دوسرے پاسے آپ تسی آ جاؤ، رل کے کریے، رل کے جوا چکیے، رل کے فکراں، رل کے مل کے۔ مسیح وچ میرے عزیزو اج بہت ضرورت ہے کہ اسی اپنی فکراں کلے نہ چکیے۔ انسان ٹوٹ جاندہ ہے، دوڑ دوڑ کے تھک جاندہ ہے۔ اس لیے یسوع نے کی کیا اے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے، دو لفظ ہیں، تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے۔ آج دا انسان واقعی تھکیا ہے، بوجھ نہ دبیا ہے۔ اور یسوع کہندا ہے کلے نہ مرو، کلے نہ کھپو، میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ آئیں آج اپنی ساری فکریں، خاندان کی فکریں ہیں، شاید کاروبار کی فکریں ہیں، شاید بزرگ ماں باپ کی فکریں ہیں، یا شاید بچوں کی فکریں ہیں، بچوں کی تعلیم، بچوں کے مستقبل کی فکریں ہیں، گھر کی فکر ہے، پتہ نہیں 100 فکریں ہیں۔ آج اکیلے نہ لے کے چلیں، آج یسوع کو ساتھی بنائیں، یسوع کو ساتھی بنا لیں، اپنی فکریں اس پر ڈال دیں، وہ ہمارے ساتھ چلے گا، ہمارا بوجھ بانٹے گا، ہماری مدد کرے گا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ دن شروع کرتے ہیں یسوع کے ساتھ دن شروع کریں، یسوع کے ساتھ دن شروع کریں، یسوع کے ساتھ دعا میں اپنا دن شروع کریں، دن کے شروع میں اپنی فکریں یسوع پر ڈال دیں، سارا دن یسوع آپ کا ساتھی رہے گا۔ دیکھیں یسوع خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کا کلمہ ہے، پھر بھی ہر روز صبح سویرے اٹھ کے دعا کرنے جاتا تھا۔ کیوں؟ اپنے باپ سے جڑا رہتا تھا، سارا دن اس کی بادشاہی کا اعلان کرتا تھا۔ آج مجھے اور آپ کی کو بھی ضرورت ہے، ہم ہر روز صبح جب اٹھتے ہیں تیار ہوتے ہیں دعا میں بیٹھیں، 5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی بیٹھ سکتے ہیں، اپنی یسوع کو اپنا ساتھی بنا لیں سارے دن کے لیے، اور وہ سارا دن میری اور آپ کی حفاظت کرے گا، نگاہ بانی کرے گا، ہمارا بوجھ بانٹے گا، ہماری فکریں جو ہے نا اس کو سلامتی میں بدل ڈالے گا۔ اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ مسیح میں عزیزو کلیاں نہ کھپیے، نہ کلیاں نہ چلیے، یسوع تے سٹیے، ساڈی فکر کرتا ہے۔ سو جب صبح دعا میں اٹھے نا یہ نہ بتائیں میں آج یہ کرنے لگا ہوں، اس کو کہہ دیں مالکا سارا دن تیرے کو لے، تو ہی جان، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ سارا دن وہ ہمیں آرام دے گا، اسی آرام ہی تے لبن ڈے ہاں، اور آرام ہی یسوع دینا چاہتا ہے۔ اور آئیں آج اسی آرام کے لیے دعا کریں، اسی یسوع کے سامنے، اس خدا کے سامنے جو خود کہہ رہا ہے اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا۔ آئیں چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی فکریں
اپنی پریشانیاں، اپنی بیماریاں، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں بھی جو بھی ہیں، جو بھی بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا ہے نا، آج یسوع پر ڈال دیں، اس کا جوا اٹھا لیں، اس سے سیکھ لیں، اس سے مانگ لیں۔ وہ ہمارا ساتھی بنے گا، ہمارے ساتھ ہمارا بوجھ بانٹ لے گا، اٹھائے گا، اور شفقت سے، محبت سے ہمیں آرام، سلامتی، برکت اور خوشی دے گا۔ آئیں چند لمحوں کے لیے اپنی فکریں اس کے سامنے رکھیں اور زندگی مانگ لیں۔